بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہڈیالہ جیل کا مکین عمران خان پر ملاقاتوں کی مسلسل پابندی ہے۔ نہ تو ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی کسی وکیل کو، اور نہ ہی کسی سیاسی دوست کو۔ عمران خان پچھلے 1.5 مہینے سے، کم و بیش 1.5 مہینے سے قید تنہائی میں ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے جو پابندی عائد کی ہے اس سے وہ کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے، اور ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی۔ حکومت نے اس سلسلے میں دلائل یہ دیے ہیں کہ عمران خان کے سے ملاقاتوں کے بعد سیاسی ایجنڈا لے کر لوگ باہر آتے ہیں، اور ان کی ہدایات کے مطابق وہ سیاسی جماعت اپنی کو ہدایات دیتے ہیں اور ایک نیا ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس سب آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ ملاقاتوں پر جو پابندی ہے اس کے دو طرفہ اثرات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی سے عمران خان ایک مظلوم سیاستدان کے طور پر سیاسی منظر پر ابھرتے ہیں۔ دوسری طرف سے یہ تاثر بھی ابھرتا ہے کہ حکومت عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہ دے کر ان کا بنیادی حق چھین رہی ہے۔ لیکن حکومت کے پاس یہ جواز ہے کہ جب لوگ اسے عمران خان سے ان کی بہنیں ملنا چاہتی ہیں تو وہ سیاسی ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے، جس کے تحت موجودہ حکومت کے خلاف ان کی پارٹی کو متحرک کیا جائے، اور اس کی وجہ سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے ان کو اشتعال دلایا جاتا ہے۔ شاید کسی حد تک عمران خان کی جماعت کے لوگ عمران خان کے حکم پر عمل درآمد بھی کرتے ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت کا کوئی مضبوط قسم کا موقف ہے۔ حکومت جتنے مرضی باتیں کہے، لیکن اگر عمران خان کو ملاقاتوں کی اجازت دے دیتا بھی کچھ نہیں فرق پڑتا، کیونکہ ان کا ٹویٹر سرگرم ہے، افریقہ سے سرگرم ہے یا امریکہ سے گرم ہے یا کہیں اور سے ہے، اس پہ عمران خان کے پیغامات مسلسل آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے جس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ شاید سلمان راجہ صاحب اس کو ویٹ کرتے ہیں، اگر یہ بات درست ہے تو عمران خان کے تمام ٹویٹر پیغامات وہ سخت ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے ہارڈ لائن ہوتی ہے، اور عمران خان کو یہ جو سوٹ کرتا ہے وہ ایک قسم کا ہارڈ لائنر کے ذریعے لوگوں تک پیغام جا رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت حکومت نہیں دے گی، اور اجازت نہ دینے سے ان کی مظلومیت جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کا فائدہ عمران خان کو زیادہ ہو رہا ہے اور حکومت کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایک شور شرابہ بھی مچ گیا ہے کہ عمران خان کو تنہائی میں رکھ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اس کو پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جیل کے در و دیوار سے باتیں کرتے ہیں، ان سے کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیل کا جو عملہ ان پہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے وہ بھی ڈر کے مارے ان سے سلام دعا بھی نہیں لیتے، بلکہ وہ کھانا رکھ کر آ جاتے ہیں، جب وہ کھا لیتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ڈر کے مارے وہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرتے کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو دوسری طرف رانا ثناء اللہ سمیت سارے لوگ جو اس وقت حکومت میں اہم ذمہ داریوں پر ہیں،
کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کے پاس ایک جواز یہ ہے کہ جب ان کی بہنیں مل کر آتی ہیں تو وہ ایک سیاسی ایجنڈا لے کر باہر آتی ہیں، اور وہ ایجنڈا ملک کی سیاست کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایجنڈا ہے، لہذا وہ کسی صورت میں بھی اس کو اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ عمران خان اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہیں لاتے۔ عمران خان جب تک اپنی غلطیوں کو تو ان کا اعتراف نہیں کرتے اور جب تک وہ معافی نہیں مانگتے اس بات پر کہ انہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے لیے کوئی راستہ کھلنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک طرف سے حکومت کی طرف سے ایک دباؤ کا حربہ بھی ہے، اور ممکن ہے حکومت کی طرف سے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے ہے۔ ابھی تک تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان نہیں ٹوٹ سکے۔ عمران خان بھی اپنی ضد پر قائم ہے، اور وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ جس طرح وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں انہیں گزارنے دیں، تاکہ انہیں جو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہ ٹوٹ سکیں۔ اب کچھ پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو سہارا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا اور وقت مشکل وقت گزار لے، اب آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ معلوم نہیں اس میں کس حد تک وزن ہے، لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر خان صاحب کو مزید اور 2 سال کے لیے اور مزید جیل میں رکھیں گے تو یہ بڑی طویل قید ہو جائے گی۔ پھر ماضی میں جو یہاں پر محمود خان اچکزئی کے والد عبدالصمد اچکزئی اور باچا خان، ولی خان یا دوسرے اور قیدی شورش کشمیری یا جو لوگ ہیں ان کی صف میں ان کو شمار کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال خان صاحب کے لیے یہ مشکل وقت ہے، ان کے لیے جو ملاقاتوں پر پابندی ہے اس سے ان کی ذہنی کیفیت پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے حکومت کو بھی تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے، اور جہاں پر تعلق ہے جہاں تک عمران خان کو، ان کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ سیاستدان کو اپنی سروائیول کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہی کچھ کسی سیاستدان کے لیے ممکن ہے کہ اگر وہ ایسا راستہ اختیار کرے جس سے اس کی رہائی ہو سکے تو اسے سوچنا چاہیے۔